اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضامین قرآن کا یہ سلسلہ آج الحمدللہ سورہ ملک کی آیہ مقدسہ نمبر 15 سے ہم دوبارہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے سینوں کے اندر راز ہیں تم چاہے اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے۔ تو جو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، بھلا کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہارے افعال و کردار اور اخلاق کو نہ جانتا ہو۔ تو آج جس آیہ مقدسہ سے ہم شروع کرنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ذات تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم و مسخر بنا دیا۔ فامشوا فی مناکبہا، پس چلو اس کے رستوں کے اوپر، وکلوا من رزقہ، اور اس کے عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ، والیہ النشور، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس آیہ مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو واضح فرمایا ہے کہ انسان جو زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا گیا ہے، یہ خود بخود زمین تیرے لیے مسخر نہیں ہوگی، اور جو اس کے رستوں کے اوپر تجھے چلنے کی طاقت دی ہے یہ بھی خود بخود نہیں ہو گیا۔ یہ جو زمین کو تیرے لیے مسخر کر دیا ہے اور تیرے لیے زمین کو نرم کر دیا ہے، یہ زمین خود بخود نہیں ہوگی، بلکہ ایک ذات، ایک طاقت، ایک پاور ایسی ہے جس نے زمین کو تیرے لیے نرم اور مسخر کر دیا ہے اور تیرے لیے چلنے والے رستے بنا دیے ہیں اور تیرے لیے اسی میں سے رزق کے پیدا ہونے کا سبب بنا دیا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے رستوں کے اوپر چل، میرے عطا کردہ رزق میں سے کھا اور میری نعمتوں کو استعمال کر، لیکن ساتھ ساتھ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ لوٹ کر اسی کی طرف جانا۔ یہ نہ ہو کہ تم ان نعمتوں کے اندر اتنا غرق ہو جائے اور ان نعمتوں کی حرص اور ہوس کو اپنے دل کے اندر اتنا بٹھا لے کہ ان نعمتوں کے پیدا کرنے والے، ان کے خالق کو ہی بھول جائے۔ اس سے آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمان کے اندر ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تم کو زمین کے اندر دھنسا دے، فاذا ہی تمور، اس حال میں کہ وہ لرزنے لگے۔ تو اس آیہ مقدسہ کے اندر ایک لفظ استعمال کیا گیا من فی السماء، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں من فی السماء کا لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ ذات جو آسمان کے اندر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کلام مجید نے اللہ تعالیٰ کو آسمانوں کے اندر مقید کرنے کا جو ہے وہ لفظ استعمال فرمایا، بلکہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اپنے مالک اور خالق کے بارے میں جب بھی انسان کے ذہن میں گمان آتا ہے تو یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے۔ جب انسان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے اور اس دنیا کے تمام اسباب جواب دے دیتے ہیں اور وہ اپنے خالق کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے مالک کی طرف رجوع کرتا ہے، تو وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کو کچھ اپنے مالک سے مانگنا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر اپنی جلوہ فرمائی کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ انسان کی ایک فطرت میں شامل ہے کہ انسان کو جب بھی اپنے خالق کی یاد آتی ہے تو وہ آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے۔ انسان کی اسی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے من فی السماء کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ وہ ذات جو آسمانوں کے اندر ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا معاذ اللہ کوئی فقط آسمانوں کے اندر مقید ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم اس ذات سے، وہ جو آسمانوں کے اندر ہے، اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے اور اس حال میں کہ زمین لرزنے لگے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہارے اوپر ایسی ہوا بھیج دے جو تمہارے اوپر پتھر برسائے۔ فستعلمون کیف نذیر، سو ان قریب تم جان لو گے کہ یہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈرایا ہے کہ میری نعمتوں کو استعمال کرو۔ اس سے پہلے والے آیات مقدسہ کے اندر نعمتوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد انسان کو ڈر اور خوف سنایا کہ ان نعمتوں کو استعمال کرو۔ مقصد یہ ہے ان آیات کو یوں ترتیب فرمانے کا، مقصد یہ ہے کہ ان نعمتوں کو استعمال کرو، یہ نعمتیں تمہارے لیے میں نے پیدا کی ہیں،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھو کہ اگر ان کو مس یوز کرو گے، اگر ان کو میرے بنائے گئے قوانین کے مطابق استعمال نہیں کرو گے، میرے بنائے گئے قوانین کے دائرے سے نکل کر استعمال کرو گے، ان کو استعمال کرتے ہوئے میرے دائرہ قانون سے باہر نکل جاؤ گے، لائن آف کنٹرول کو کراس کر جاؤ گے، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ یہ عذاب بھیجنے پر میں قدرت رکھتا ہوں۔ پھر یہ یاد رکھنا کہ اس ذات سے بے خوف نہ ہو جانا، ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کے خالق کو بھول نہ جانا، بلکہ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو باور کرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو یہ یاد کرا رہا ہے کہ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھ تو صحیح، جن لوگوں نے تم سے پہلے، ان لوگوں سے پہلے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی، جن لوگوں نے جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، ان کا حشر کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرماتا ہے، ساتھ انسان کی اخلاقی اقدار کو بہتر بنانے کے لیے، انسان کے رویے کو بہتر بنانے کے لیے، انسان کو ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو ڈر بھی سناتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایسی مثالیں بھی دیتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت پر چلانے کے لیے دلائل بھی دیتا ہے، اور انسان کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اپنی نشانیاں بھی بتاتا ہے۔ تو ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان دلائل کو پڑھ کر، ان مثالوں کو سمجھ کر ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔